الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اس آیت کریمہ میں جو سورہ مائدہ کی 103 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا نہ کوئی بحیرہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین عرب کی تردید کی گئی ہے جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حرام قرار دیا تھا اور ان کے نام تجویز کر رکھے تھے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو سورہ مائدہ کی 103 نمبر کی آیت میں کفار مکہ کے بعض عقائد کی تردید کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کے نام تجویز کر رکھے تھے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ دنیا میں جو گمراہیاں پھیلی ہیں ان میں سب سے بڑی گمراہی شرک ہے، اور شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے بعض قسمیں ایسے ہیں کہ ان میں جانوروں کو ذریعہ شرک بنایا گیا، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف لگا لیا، شرک و کفر میں مبتلا کر دیا، اور مشرکوں نے بتوں کے نام جانوروں کے کان بھی کاٹے اور کئی طریقوں سے جانوروں کو شرک کا ذریعہ بنایا۔ جس طریقے سے بتوں کے نام تجویز کر رکھے تھے، اسی طریقے سے جانوروں کے نام بھی مقرر کر لیے تھے۔ بہت سارے جانوروں کے نام انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کر لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے ناموں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ لات، عزا، منات، یہ وہ بت ہیں جن کو ان لوگوں نے تجویز کر رکھے تھے اور ان کی پرستش اور عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض جانوروں کے ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا تھا، ان کے نام تجویز کر رکھے تھے، ان کا گوشت، ان کا دودھ وغیرہ یہ لوگ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو 4 جانوروں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہے بحیرہ۔ صاحب روح المعانی نے صفحہ 42 جلد نمبر 7 میں بحیرہ کی کئی تفسیریں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک قول زجاج کا نقل کیا ہے، اور وہ یہ نقل کیا ہے کہ اہل جاہلیت یہ کرتے تھے کہ جب کسی اونٹنی سے 5 مرتبہ بچے پیدا ہو جاتے اور 5ویں مرتبہ مذکر ہوتا تو اس کے کان کو چیر دیتے تھے، پھر اسے نہ ذبح کرتے تھے اور نہ اس پر سواری کرتے، اور پھر اسے نہ پانی سے روکا جاتا اور نہ کسی جگہ چرنے سے منع کیا جاتا۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اونٹنی کے 5 بچے ہو جاتے تو 5ویں بچے کو دیکھتے، اگر وہ نر ہوتا تو ذبح کر کے کھا جاتے، اور اگر مادہ ہوتا تو اس کو کان چیر کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تو جو ہے سب سے پہلا جانور جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ بحیرہ۔ دوسرا جانور کیا تھا؟ سائبہ۔ سائبہ کے بارے میں بھی مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ محمد بن اسحاق سے نقل کیا گیا ہے کہ سائبہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، نہ اس پر سواری کرتے تھے اور نہ اس کے بال کاٹتے تھے اور نہ اس کا دودھ دوہتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی مہمان اس کا دودھ لینا چاہتا تو اس کی اجازت تھی، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ سائبہ وہ جانور تھا جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور بت خانوں میں پجاری لوگ جو رہتے تھے ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور اس کا گوشت
صرف مسافر اور انہی کی طرح لوگ کھاتے تھے، یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو جانور ذکر کیا اس آیت کریمہ میں وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ جانور کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جس کے 7 بچے پیدا ہو جائیں۔ 7ویں مرتبہ میں اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس سے عورتیں ذرا بھی نفع نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ہاں اگر وہ مر جاتی تو مرد اور عورت سب اسے کھا سکتے تھے، اور اگر 7ویں مرتبہ کے حمل سے ایک بچہ اور بچی نر و مادہ پیدا ہو گئے تو کہتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہے، پھر ان دونوں کو چھوڑ دیتے تھے اور اسے صرف مرد فائدہ حاصل کرتے تھے، عورتیں فائدہ حاصل کرنے سے قاصر رہتی تھی۔ اس کے بعد جو چوتھا جانور اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے حام۔ حام کی تفسیر میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ نقل کیا گیا کہ جس کے ساتھ بیٹے کا بیٹا اونٹنی کو حاملہ کر دیتا تھا اس اونٹنی کو حامی کہتے تھے۔ اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کر لی، اسے کسی جگہ پانی وغیرہ سے چراگاہ وغیرہ سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، یعنی فصلوں میں کھیتوں میں کہاں بھی گھس جائے وہ آزادی کے ساتھ کھیتوں میں چرتے تھے، اور وہ جس کھیت میں جل چاہے گھس کر کے کھیتوں کو برباد کر دیتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جس سانڈ کی پشت سے 10 مرتبہ حاملہ ہو کر اونٹنی بچے جن لیتی تھی اسے حامی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس نے اپنی کمر کی حفاظت کر لی۔ اب اس پر نہ تو بوجھ لادا جائے گا اور نہ کسی پانی اور گھاس کی جگہ سے اس کو ہٹایا جائے گا۔ یہ سب تحریم اور تحلیل یعنی حلال و حرام کرنا اہل جاہلیت کی اپنی خود تراشیدہ تھی، اپنی مرضی سے ان لوگوں نے ان جانوروں کو جو ہے حرام کر دیا تھا اور اس کو شان کے طور پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ جاہلیت کے عقائد تھے اور اس کے احکام مسائل سب ان لوگوں نے خود تراش رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت سے ان باتوں کا کچھ بھی تعلق نہ تھا، لیکن وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یوں کیا کرتے ہیں، اور شرک بھی کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت بھی کرتے تھے۔ دیکھیں کس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتے تھے، ایک تو حرام کام بھی کرتے تھے وہ لوگ، اور پھر اس حرام کام کو اللہ کی طرف منسوب بھی کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ کسی کو حلال کر دینا، کسی کو حرام کر دینا، یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا، جس کو چاہے حلال کر دیتے تھے اور جس کو چاہے حرام کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو حلال کیا اور نہ حرام کیا، اپنی مرضی سے ان لوگوں نے کچھ احکام و مسائل تجویز کر رکھے تھے۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کسی کو حلال کر دینا، کسی کو حرام کر دینا، یہ سب کیا تھا تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ کسی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے طریقے سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دے۔ اول تو جانوروں کو خود حرام قرار دینا بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس تحریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ 2 گنا زیادہ بڑا جرم ہے، جبکہ اس نے ان کے حرام ہونے کی کوئی تصریح نہیں فرمائی۔ یہ گناہ در گناہ ہے۔ شیطان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں سے شرک کرواتا ہے اور پھر اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی کوئی حکم بیان نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ مجھے اس مقام پر وہ چیزیں دکھائی گئیں جن کی تم کو خبر دی گئی ہے۔ میں نے یہاں جنت کو دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا، اور میں نے دوزخ میں عمر بن لحی کو دیکھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے صاحبہ جانوروں کا طریقہ جاری کیا۔ عمر بن لحی نے سوائب کا سلسلہ جاری کیا تھا،
اور عرب کے لوگ اس کی راہ کو اختیار کیے ہوئے تھے اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، آیت کریمہ میں اس کی تردید فرمائی ہے، اور یہ بھی فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک بات یہاں پر واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، یہ عمرو بن لوہی وہ کافر ہے جو بہت بڑا تاجر تھا اور یہ شام جایا کرتا تھا۔ تو شام جب یہ گیا، عرب سے نکل کر کے باہر یہ جب گیا تو دوسرے ملکوں میں انہوں نے بت پرستی دیکھی، بتوں کو پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، تو ان کو ان کا پوجا کرنا، بتوں کے سامنے سروں کو جھکانا ان کو بڑا اچھا معلوم ہوا۔ تو یہ بت کو خرید کر کے وہاں سے مکہ لایا، اور مکہ لا کر کے مکہ والوں کو اس کی ترغیب دی اور یہ شوق دلایا کہ تم لوگ بھی اس بت کی پوجا کرو۔ اس سے پہلے مکہ کے اندر بت پرستی نہیں ہوتی تھی، اس سے پہلے مکہ کے لوگ بتوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن سب سے پہلا جو آدمی تھا جس نے بتوں کی عبادت کی ابتدا کی اور بتوں کو پوجنے کا سلسلہ شروع کرایا، یہ عمرو بن لوہی تھا۔ یہ شام گیا، ان علاقوں سے بتوں کو خرید کر کے لایا اور بتوں کی پوجا کی ترغیب دلائی، جب سے یہ مکہ کے اندر بتوں کی پرستی شروع ہوئی۔ اور یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ واقعہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نبی رحمت ہے اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ عمرو بن لوہی پہلا شخص ہے جو مکہ سے باہر سے بتوں کو لایا تھا اور اس نے بتوں کی عبادت کی ترغیب اور ان لوگوں کو اس کی تلقین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔